فعل امر ثلاثی مزید فی ہم نے دیکھے تھے، یہ جو ہم نے 6 ابواب کور کیے تھے، اور پھر اس کی ایک مشق تھی، پریکٹس کی. وہ امید ہے آپ سب نے کر لی ہوگی. اگر اس میں کوئی سوال ہے تو بتا دیں پلیز. بینا سے فعل امر کیا بنا تھا؟ بینا سے فعل امر کیا بنا تھا؟ بین، صحیح. اتبع سے فعل امر کیا بنا تھا؟ اتبع. افلح سے افلح. استفہم سے استفہم. انتقل سے انتقل. انتظر سے انتظر. انطلق سے انطلق. خلف سے خلف. اور خالف سے خالف. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی ابھی بتا دیں. ورنہ پھر ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اس کا نام ہے فعل ناقص. ٹھیک ہے، فعل ناقص. ان کی تفصیل کیا ہے؟ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں نقص کی وجہ سے ان کا اپنا کوئی فاعل یا مفعول نہیں ہوتا، بلکہ یہ الفاظ کسی اسم یا خبر سے مل کر معنی کو واضح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کان اللہ علیما حکیما، اور اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکیم ہے. ٹھیک ہے، اس کے رولز کیا ہیں؟ اس فعل کا اسم ہمیشہ مرفوع حالت میں رہے گا، اس فعل کی خبر ہمیشہ منصوب حالت میں رہے گی، اور فعل کو اسم کے لحاظ سے استعمال کیا جائے گا. اب یہ افعال ناقصہ ہیں کون کون سے؟ پہلا ہے کانا. کانا کا معنی ہوتا ہے ہونا. یہ کانا جو ہے یہ اس کا ویسے ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مضارع بھی آتا ہے یکونو. کانا اور یکونو. صارا کا معنی ہوتا ہے بن جانا، اور لیسا کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو پھر یہ اس طرح ہو جائے گی لیسا. نوٹ، بعض اوقات ما اور لا بھی لیسا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو اثر جو چینج لیسا کی وجہ سے آ رہا ہے ما کبھی ویسا ہی آتا ہے. اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو اور کلیئر ہو جائے گا. فعل ناقص چونکہ یہ فعل ہے تو اس کی بھی جو باقی افعال ہوتے ہیں اس کی طرح اس کی بھی گردان ہے. یہ ماضی کا صیغہ ہے کانا، تو اس لیے اس کی جو تصریف ہے، اس کا جو صیغے آ رہے ہیں وہ ماضی کے اعتبار سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پیج نمبر 59 ہے. کانا واحد مذکر غائب کے لیے، جمع کے لیے کانو، پھر کانت، پھر کنہ. اب یہ اس طریقے سے کیوں بن رہے ہیں اس کے رولز ہیں، لیکن فی الحال ہمارے سلیبس میں چونکہ وہ رولز کورڈ نہیں ہیں اس لیے ہم صرف ان کو جیسے ابھی ہیں ویسے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، کنہ، کنتا انتا کے لیے، کنتم، کنتی، کنتنہ، کنتو اور کننا. ٹھیک ہے، اچھا ویسے کانا کا معنی ہو جاتا ہے، یعنی کانا اگر جملے سے پہلے لگائیں گے تو وہ جملے کا معنی کر دے گا ماضی میں کہ تھا ایسا. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں کہوں
حامدن قائمن، بلکہ قائم کو چھوڑ دیں، جالسن، ہم نے جالس لکھا ہے، حامدن جالسن، اس کا معنی کیا ہے؟ حامد بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا حامد بیٹھا ہے۔ اگر میں کہوں گا کانا، اب میں حامد کو کیسے استعمال کروں گا؟ اب آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کے پاس نوٹس میں رولز کیا تھے کہ کانا یا افعال ناقصہ کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا کانا حامدن، کانا حامدن، کیونکہ حامد یہاں پہ اسم ہو جائے گا، اور خبر کیا ہو جائے گی؟ جالی، اور خبر کے حوالے سے رول کیا تھا کہ اس کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں آئے گی، تو یہ ہو جائے گا کان حامدن جالسن، کان حامدن جالسن۔ اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ حامد بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، بیٹھا ہوا ہے تاکہ تھوڑا کلیئر ہے، بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کان حامد جالسن۔ اب اس کا معنی کیا ہو گیا کہ حامد بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اس پہ آتا ہوں۔ اگر سینٹنس ہو انت رجل حسن، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم اچھا، تم ایک اچھے آدمی ہو، ٹھیک ہے، اس میں انتا کیا ہو جائے گا سینٹنس میں؟ مبتدا، انتا مبتدا ہو جائے گا، اور رجل حسن کیا ہو جائے گا؟ پوری خبر ہو جائے گی، اور رجل حسن آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ موصوف اور صفت، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں کانا لگاؤں گا تو انتا کے لیے کانا کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کانت تھا مؤنث کے لیے، اب میں کہوں گا کنتا، کنتا، اب کنتا اس کے اندر انتا آلریڈی شامل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اسم اس کے اندر آ چکا ہے کنتا۔ اب اس کی خبر آئے گی، کیسے آئے گی؟ رجو، کانا کی خبر کیسی ہوتی ہے؟ کنتا رجولن حسنن، کنتا رجولن حسنن خبر منصوب ہو جائے گی، اور حسنن چونکہ صفت ہے تو وہ موصوف کو فالو کر کے منصوب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم ایک اچھے آدمی تھے، ٹھیک ہے، ماضی میں چلا گیا یہ معنی، ٹھیک ہے۔ اب ان کا یہاں پہ ایک سوال ہے، اور جو کہ بالکل صحیح ویلڈ سوال ہے، کہ یہاں پہ جو مثال تھی اس میں تھا کان اللہ علیما حکیما، تو یہ ایک چیز کلیئر کر لیں، ویسے کانا کا جو عام معنی ہے وہ ماضی کے لیے ہے، لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اس سے مراد کوئی زمانے کی فکسیشن نہیں ہوتی، ماضی مضارع وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں آپ نے عقیدے میں پڑھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم تھے یا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ مراد یہ اللہ تعالیٰ علیم، علم والے اور حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابھی ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں باقیوں کی بھی ایگزامپل آ جائیں گی۔ پہلا سینٹنس ہے لیس اللہ ظالمن، اچھا اصل میں چلیں یہ لیسا کیا ہو جائے گا؟ لیسا کیا ہو گیا؟ یہ بھی ہم ٹاپک کس چیز کا پڑھ رہے ہیں، ٹاپک کا نام کیا ہے؟ فعل ناقص، ٹھیک ہے، فعل ناقص اور اس کی جمع افعال ناقصہ، تو لیسا فعل ناقص ہو گیا،
ठीक है, लैसा फ़िल नाक़िस हो गया, अल्लाहु क्या हो जाएगा इसका? इसका इसम हो जाएगा। फ़िल नाक़िस का इसम कौन सी हालत में होता है? मरफू हालत में होता है, और आप देख रहे हैं कि अल्लाह का कलिमा जो है वो हालत रफ़ा में है। और फिर ज़ालिमन क्या हो जाएगी? उसकी खबर हो जाएगी। खबर फ़िल नाक़िस की कौन सी हालत में होती है? मंसूब होती है, तो इसलिए ज़ालिमन। लैसा का माना क्या था? लैसा का माना होता है ना होना, ठीक है, नफी के लिए आता है। तो लैसा अल्लाहु ज़ालिमन, अल्लाह ज़ालिम नहीं है, ठीक है, अल्लाह ज़ालिम नहीं है। सेकंड सेंटेंस है काना इब्राहिमु हनीफन मुस्लिमन। काना क्या हो जाएगा? फेल नाकिस हो गया। फेल नाकिस, फेल नाकिस के साथ इसका इब्राहिमु क्या आ जाएगा? इसम आ जाएगा। फेल नाकिस का इसम कह लें या काना का इसम कह लें, एक ही बात है। काना चूंकि फेल नाकिस की एक किस्म है, तो काना का इसम हो गया इब्राहिमु। फेल नाकिस का इसम कौन सी हालत में होता है? मरफू में। इब्राहिमु मरफू है। हनीफन मुस्लिमन, ये क्या हो जाएगी? खबर हो जाएगी। फेल नाकिस की खबर कौन सी हालत में होती है? मंसूब होती है। तो हनीफन मुस्लिमन, और हनीफ और मुस्लिम यहाँ पे हम इनको सिफत मौसूफ नहीं कहेंगे, ये असल में इनको दो खबरें कहते हैं, ठीक है। आप सिफत मौसूफ के एतबार से करना चाहें तो भी कर लें, लेकिन तर्जुमा जो है वो, यानी आप अज्यूम कर लें कि यहाँ पे था हनीफन व मुस्लिमन, ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर अल्लाह के उसमें देखा था, कान अल्लाहु अलीमन हकीमन, ठीक है। तो ये दोनों अल्लाह ताला की के बारे में खबरें आ रही हैं। तो इसी तरह कान इब्राहिमु हनीफन मुस्लिमन। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हनीफ और मुस्लिम दोनों सिफाती माने में होती हैं, ठीक है। हनीफ का माना क्या होता है? हनीफ का माना ऑनलाइन भी बताएंगे, यकसू, डायरेक्शन जिनकी यानी डायरेक्टेड हो, गोल उनका क्लियर हो, ठीक है। और मुस्लिमन, मुसलमान या फर्माबरदार, इताअत गुजार, ठीक है। तो इब्राहिम हनीफ भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। यहाँ पे अब नमाज का टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह बाकी जो 3, 4, 5, 6 हैं इनको हम नमाज के बाद देखेंगे। बाकी जो है वो आप ये जो आपके सवाल हैं, आप इन नोट्स को थोड़ा सा एक बार पढ़ लें। बहुत आसान से टॉपिक है, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। आप इसको पढ़ लें, इंशाल्लाह खुद क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे, तो और उम्मीद है इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है जी। नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। जी, हम फ़ेल नाक़िस का टॉपिक कर रहे थे। ये कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं जिनमें किसी तरह के नुक्स की वजह से इनका अपना कोई फ़ाइल या मफ़ऊल नहीं होता, बल्कि इनकी इसम और इनका इसम और इनकी खबर होती है, और उनसे मिलकर ये अपना माना जो है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। इनके रूल क्या है कि इनका इसम हमेशा हालत रफ़ा में होगा, इनकी खबर हालत नस्ब में होगी, ठीक है। अफ़आल नाक़िसा और भी हैं, लेकिन हमारे कोर्स के लिए फ़िलहाल ये 3 काना, सारा और लईसा। बाज़ औक़ात मा और ला भी जो है वो लईसा के माने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि नफ़ी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर काना, सारा, लईसा जो है वो जब इनका इस्म इनके अंदर ज़मीर के तौर पे आ रहा होगा इनके साथ, तो ये इस तरह कुछ जो माज़ी की तसरीफ़ होती है इस तरह आते हैं। और यहाँ पे जो एक सवाल है, काना का माना यहाँ पे लिखा है होना का, ठीक है। ये इसका मज़दरी माना है। काना इसका मुज़ारे भी होता है यकूनु, काना यकूनु कौनन, इसका माना होता है होने का। तो वैसे काना का ओरिजिनल जो माना है वो माजी का है, जैसे कि हमने अभी मुख्तलिफ मिसाल देखी थी, कान हामिदुन जालिसन, के हामिद बैठा था। लेकिन कुछ मौके ऐसे भी होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे काना को माजी का माना नहीं दिया जाता, बल्कि इससे मुतलकन मुराद होती है होने की, ठीक है जी।
اور پھر اس کی ہم یہ ایگزامپلس دیکھ رہے تھے، تو ہم نے لیس اللہ ظالمن، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ یہ جو کلمہ اللہ ہے یہ لیسا کا اسم ہو جائے گا، اور ظالمن اس کی خبر، کان ابراہیم حنیفا مسلمن اس کو بھی دیکھ لیا تھا، اور ہم نمبر 3 پہ تھے، کنتم خیر امتن، کنتم خیر امتن، جی اس کا بتائیں اس کا معنی کیا ہوگا، اور اس میں کون سا فعل ناقص ہے، اس کا اسم کہاں پہ ہے، اور اس کی خبر کہاں پہ ہے؟ کنتم اس کے ساتھ جو یہ تم ہے انتم کی جگہ پہ، یہ اس کا اسم ہو جائے گا، بالکل صحیح، فعل ناقص اس کے ساتھ کانا ہے، تم تھے خیر امتن، خیر امتن کو پوری ہم خبر کہہ دیں گے، خیر امتن پوری خبر ہو جائے گی، خیر امتن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ خیر امتن آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ کا، بارک اللہ فیکم، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ خیرہ پہ کیا ہے؟ مضاف کی کیا علامت ہے خیرہ کے ساتھ؟ خفیف ہے، نہ اس پہ ال ہے اور نہ اس پہ تنوین ہے، اور امتن جو ہے وہ اس میں مضاف الیہ کی کیا نشانی ہے؟ حالت جر میں ہے، بارک اللہ فیکم، تو تم تھے خیر امتن، امت کے بہترین، امت کے سب سے خیر، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ معنی جو ہے وہ تھوڑا سا صحیح نہیں لگے گا، کیوں صحیح نہیں لگے گا؟ کیونکہ قرآن کی یہ آیت جو ہے مسلمانوں سے یہ خطاب ہے، تو اس میں صرف ماضی مراد نہیں ہے بلکہ آگے کی بھی مراد ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ تھا کے ساتھ نہیں کریں گے بلکہ کس طرح کریں گے؟ کنتم خیر امتن، تم ہو بہترین امت، ٹھیک ہے، تم ہو بہترین امت یا امت کے بہترین، یہاں پہ امت سے مراد جو ہے تمام انسان ہے، ٹھیک ہے، تمام انسان سے مراد یعنی امت، آپ نے پڑھا ہے امت دو طرح کی ہوتی ہیں، امت دعوت اور امت اجابت، پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا، چلیں وہ کبھی اور آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، تو تم ہو امت کے بہترین یا بہترین امت، ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ کا میننگ تھا وہ آپ قرآن کی آیت سرچ کیجیے گا اور انشاءاللہ اس میں سے آپ اس کا میننگ نکالیں گے، اب میں میننگ نہیں بتا رہا، میں صرف گرامیٹیکل انالیسس بتا رہا ہوں، ترجمہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں اسم مرفوع ہے، کنتم کے ساتھ جو تم لگا ہوا ہے انتم کی جگہ پہ، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم مرفوع ہے، ٹھیک ہے، یہ ضمیر متصل ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کنتم، تم جو اس میں ضمیر ہے، اوکے جی۔ نمبر 4 الرابع وما انت بمسمع من فی القبور، وما انت بمسمع من فی القبور، مسمع ہوگا سنانے والا، سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہے، ادھر ماں لیسا کی جگہ، جی ماں جو ہے یہاں پہ لیسا کے معنی میں آ رہا ہے، واو حرف عطف ہو گیا، وا اور ما انتا بمسمع، انتا تم، ما نفی کے لیے ہے، نہیں ہو تم، کیا نہیں ہو؟ بمسمع، ٹھیک ہے، یہاں پہ با کا کوئی الگ سے معنی نہیں کیا جائے گا، مسمع سنانے والے، یہ جر ہے حرف جر کی وجہ سے، با کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ با کا ہم ترجمہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وما انت بمسمع، اور نہیں ہو تم سنانے والے، کس کو سنانے والے؟ من، یہ من کون سا والا من ہے؟ سوچیں اور ڈھونڈ کے بتائیں کہ یہ من کون سا والا من ہے؟ من موصولہ، بارک اللہ فیکم، من موصولہ،
نہیں سنانے والے ان کو جو فی القبوری، قبر ان کی جمع قبور، جو قبروں میں ہے، گریوز میں ہے. ٹھیک ہے جی. فی حرف جر اور قبور اسم مجرور. اس کے بعد کیا ہے جی؟ کنت رجلا ضعیفا. کنت رجلا ضعیفا. اس کا کیا معنی ہوگا اور کیا تجزیہ ہوگا؟ کنتو میں تھا، صحیح، میں تھا ایک کمزور یا ضعیف آدمی. کنتو اس میں کانا اور انا ہے، کانا آ گیا اور اس کے ساتھ اس کا اسم انا آ گیا مل کے تو کی شکل میں. کنتو میں تھا، خبر آ گئی رجلاً ضعیفاً، اور خبر آپس میں موصوفہ صفہ. سر میں نے صحیح جواب دیا، آپ نے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا. من موصولہ کہا آپ نے، یہی جواب تھا تو بالکل صحیح تھا، من موصولہ تھا. اس میں خبر جو ہے وہ با کے ساتھ آ گئی ہے اصل میں. ابھی تھوڑی سی کنفیوزنگ بات ہے، ہم نے کور نہیں کیا ہے. کہیں کہیں پہ خبر جو ہے وہ با کے ساتھ آ جاتی ہے. اصل میں یہ تھا وما انت مسمعا، وما انت مسمعا. لیکن عرب نے اس کو اس طرح بھی استعمال کیا ہے کہ لیسا اور ما کے ساتھ جو ہے خبر کو نصب کرنے کے بجائے حرف جر با لگا کے اس کو مجرور کر دیا ہے. تو یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. رجلن اسم نہیں ہوگا، رجلن خبر ہو جائے گی. فعل ناقص کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، اور یہاں پہ رجلن جو ہے وہ منصوب ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر یہ اسم ہوتا کانا کا تو پھر اس کو حالت رفع میں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. چونکہ یہ رفع میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اس کا اسم نہیں کہہ سکتے. کانا ابراہیم میں کانا کا کیا میننگ کریں گے؟ اس میں تھے کا میننگ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام تھے حنیفن و مسلمن. ٹھیک ہے. کیونکہ اب وہ اس دنیا میں تو کم از کم حیات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی کنتو میں انا کی ضمیر جو ہے وہ تا کی صورت میں آ رہی ہے. تا مضموم جو تو آ رہا ہے یہ جو ہے یہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے جی. مرفوع کی جگہ پہ ہوگا ٹیکنیکلی. اس کا تجزیہ ایک بار پھر سے کس والے کا تجزیہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کنتم میں انا کی ضمیر ہو گئی. تھرڈ پوائنٹ میں کنتم کو کیا انالائز کریں گے؟ کنتم کانا اور اس کا اسم ہو گیا. کنتم کانا اور اس کا اسم ہو جائے گا کہ تم ہو خیر امت. آخری جو ہے وہ آیت ہے کانو یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. اس کا ترجمہ بتا دیں. کانو وہ تھے، کفر کرتے تھے، وہ کفر کرتے تھے، وہ تھے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے یا ناحق. ٹھیک ہے.
کانو وہ تھے، یکفرون وہ کفر کیا کرتے تھے یا انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کیا کرتے تھے، النبیین انبیاء کا، بغیر الحق بغیر حق کے، ٹھیک ہے، یا ناحق. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل. حروف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حروف کیا ہوتے ہیں؟ حرف کی جمع حروف، وہ حروف ہجائیات ہے، الفابیٹس. یہ حروف کون سا؟ فعل، اسم اور حرف والے حروف. ٹھیک ہے. ابھی اس سے پہلے جو ہم نے کیا ان کو کیا کہا تھا؟ فعل ناقص. ٹھیک ہے. اور ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ماضی کے، اور اس کا مضارع بھی آتا ہے لیکن ابھی ہمارے سلیبس میں مضارع نہیں ہے، لیکن وہ فعل کے اس طرح آ رہے تھے. یہ ہے حروف. ٹیکنیکلی یہ کیا ہے؟ حرف. ٹھیک ہے. مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل فعل کے مشابہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ تشبیہ کی کس طرح کی ہے یہ آپ آگے جا کے کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی جو ہے ہم اس کو سمپل رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو سمپل چیز ہمارے ابھی کنسرن میں ہم صرف اس کو رکھ رہے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کانا کی مانند ہوتے ہیں، یعنی کانا کی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال کانا کے مخالف ہوتا ہے، کانا کے اپوزٹ ہوتا ہے. ان کا بھی اسم آتا ہے اور ان کی بھی خبر آتی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ان کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور ان کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. کانا کے ساتھ کیا تھا؟ کانا کا اسم مرفوع تھا، خبر منصوب تھی. اور یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. جیسے کہ ان اللہ سمیع، اتنا کیا ہو جائے گا؟ یہ کہلائے گا حرف مشبہ بالفعل. اللہ کیا کہلائے گا؟ انا کا اسم. اور انا کا اسم کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے ہو گیا ان اللہ. اور سمیع کیا ہو جائے گی؟ انا کی خبر. انا کی خبر کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ حالت رفع میں ہوتی ہے، تو سمیع مرفوع ہو گیا. ان کا معنی ہوتا ہے بے شک کا، تو ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے. اپوزٹ اس سینس میں کہ کانا اسم کو رفع کرتا تھا اور خبر کو نصب کرتا تھا، تو یہ اپوزٹ کرتے ہیں کہ یہ اسم کو نصب کرتے ہیں اور خبر کو رفع کرتے ہیں. اگر آپ ایک کو یاد کر لیں گے تو دوسرا آپ خود اس کو بنا لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہوتے ہیں مختلف. یہاں پہ ہمارے اس میں 4 شامل ہیں. انا، انا. انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا میں حمزہ جو ہے وہ مکسور ہے کسرہ کے ساتھ. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں حمزہ جو چھوٹا حمزہ ہے وہ الف کے نیچے لکھا ہوا ہے، اور انا جو ہے اس میں جو حمزہ ہے وہ اوپر ہے، یعنی یہ فتحہ کے ساتھ ہے. فرق کیا ہوتا ہے کہ جملے کے شروع میں عام طور پہ انا آتا ہے اور جملے کے بیچ میں جو ہے وہ انا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک معنی میں بھی ایک فرق ہے. انا ہوتا ہے بے شک کے معنی میں استعمال، انا بے شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دیٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جو اردو میں کہتے ہیں نا کہ، یہ کہ، میں نے اس کو کہا تھا کہ، ٹھیک ہے، یا میں سمجھا کہ. تو یہ کہ جو ہے یہ انا اس معنی میں بھی آتا ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا تو اور کلیئر ہو جائے گا. اور تیسرا ہے لاکن. لاکن اردو میں بھی جس طرح ہوتا ہے لاکن لیکن کے معنی میں. اور لعل امید ہے کہ، امید ہے کہ. ٹھیک ہے جی. انا، انا، لاکن، لعل. یہ کیا کریں گے؟ ان کے بعد جو ان کا اسم آئے گا وہ کون سی حالت میں آئے گا؟ منصوب میں آئے گا. اور ان کی جو خبر آئے گی وہ کون سی حالت میں آئے گی؟ مرفوع آئے گی. ٹھیک ہے جی. اب پہلی اگزامپل دیکھ لیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ لِلْعِبَادِ. ترجمہ کیا ہو جائے گا واو کا؟ اور لیکن اللہ رحیم ہے یا بہت رحم کرنے والا ہے
عباد عبد کی جمع عباد، للعبادی بندوں کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے بندوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، ان مع العسر یسرا. اچھا، اس میں تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے، تھوڑی سی چیز آگے پیچھے ہے، اس کو سمجھیے گا. انا کیا کرتا ہے؟ انا اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے. تو اصل میں انا کا جو اسم ہے وہ یہ یسرن ہے، کیونکہ یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، انا یسرن، بے شک. یسر کہتے ہیں آسانی کو، یسر آسانی کو، عسر مشکل کو. ٹھیک ہے، انا یسرن، بے شک آسانی جو ہے، مع العسری، مشکل کے ساتھ ہے. اب یہ مع کون سی حالت میں ہے؟ یہ بھی منصوب ہے. یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ ظرف ہے. بارک اللہ فیکم. مع جو ہے وہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یسرن جو ہے وہ ان کی وجہ سے منصوب ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا ان الیسر مع العسر؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. تو اس کی جو مختلف رائے، یعنی مختلف اس میں حکمتیں اور تفاسیر جو کی جاتی ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو یہ یاد دلانا کہ پہلے کیا آئے گی سینٹینس میں، کیا ہے پہلے؟ پہلے مشکل ہے، اس کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے، تو عام طور پہ یہی ہوگا کہ پہلے مشکل ہوگی پھر آسانی ہوگی. تو اس وجہ سے بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عسر کو پہلے مینشن کیا اور یسر کو بعد میں. ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے جی. للعبادی کو آپ متعلق خبر کہہ دیجیے گا پہلے والے سینٹینس میں. نمبر 3، ان فی ذالک لعبرۃ. لعبرۃ ہے یا لعبرتن ہے؟ اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی خبر محذوف ہے. ان فی ذالک لعبرۃ ہے یا لعبرتن ہے؟ یہ بتائیں پہلے. السلام علیکم. ان فی ذالک لعبرۃ، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک اس میں عبرت ہے. یہ ہے ان فی ذالک لعبرۃ، لعبرۃ. ٹھیک ہے، بے شک اس میں عبرت ہے. ٹھیک ہے، یہ لام جو ہے یہ لام کہلاتا ہے لام تاکید. ٹھیک ہے، یہ تاکید کا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ڈبل تاکید کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تاکید ہو گئی انا سے، اور پھر ایک اور ہو گئی اس لام سے کہ بے شک اس میں لعبرتن، عبرت ہے. اب یہ آیت جو ہے اس کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اس کا زیادہ معنی جو ہے وہ واضح ہوگا. لعبرتن، جی لعبرتن ہی ہے، ان کا اسم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ لام کی ایک اور مثال جیسے سورہ عصر میں ہے، والعصر ان الانسان
لفی خسر، یہ لام جو ہے یہ بھی تاکید کا ہے، تو انا کے ساتھ کافی جگہوں پہ لام تاکید کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 4 کو عبرتن نصب ہے کیونکہ انا کا اسم ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے لعبرتن، عبرت جو ہے اس میں منصوب ہے. لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، لعل کا معنی کیا تھا؟ انا کا اسم. لعلکم تفلحون، امید ہے کہ، کم یعنی انتم منصوب آ گیا تو کم ہو گیا، تفلحون فلاح پاؤ گے یا فلاح پاؤ. ٹھیک ہے. تفلحون یہ کون سا باب ہے؟ کون سا باب ہے؟ تفلحون. تفلحون، تفلحون اس کا صیغہ واحد کا کیا بنے گا؟ تفلحون انتم، انت کا کیا بنے گا؟ انت، واو نون ہٹا دے، کیا بنا؟ تفلحون، تفلحون، واو نون ہٹائے تو کیا رہ گیا؟ تفلحو، تفلحو انتا کے لیے ہوتا ہے، ہوا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تفلحو، تا کو چینج کر دیں یا سے، یفلحو، یفلحو کیا وزن ہے؟ یفعلو، یفعلو کس کا مضارع ہوتا ہے؟ ماضی کیا ہوتا ہے یفعلو کا؟ افعل، یفعل، افعال، افلح، یفلح، افلاح. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ. فی کا اس میں مجرور، اچھا مع العسری، ان کا ایک ہی سوال تھا، عسر کون سی حالت میں ہوگا؟ مع العسری، مع العسری حالت جر ہوگی. کیوں ہوگی؟ مع مضاف ہے تو العسری جو ہے اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. مشکل کے ساتھ، مع ظرف ہے، مضاف کے طور پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. فی ذالکا، اس میں ذالکا کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ کس جگہ پہ آ رہا ہوگا یہ؟ کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ ذالکا کی اعرابی حالت کیا ہونی چاہیے؟ مجرور ہونی چاہیے کیونکہ یہ فی کے بعد آ رہا ہے. فی حرف جر ہے تو اس کے بعد ذالکا جو ہے وہ مجرور کی جگہ پہ آ رہا ہے، فی مکان الجر. لیکن اس کا جر دکھ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اسماء اشارہ جو ہے وہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رفع نصب جر تینوں میں وہ سیم طریقے سے ہی آتے ہیں. جیسے ہاذا تو ہاذا اور ہاذا، ذالکا تو ذالکا اور ذالکا. لیکن یہ مجرور کی جگہ پہ ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تقدیری اعراب نہیں کہلائے گا ان کا، مبنی کہلائیں گے. نمبر 4 تھا لعلکم تفلحون. لعل حرف مشبہ بالفعل، اس کے بعد کم ضمیر جو ہے منصوب، اور تفلحون اس کی خبر کی جگہ پہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ تم فلاح پاؤ. نمبر 5 ان فیکم، آگے کیا ہوگا؟ رسول اللہ. رسول اللہ منصوب کیوں ہوگا؟ کس کی؟ حرف مشبہ بالفعل ہو گیا. فیکم حرف جر اور اسم مجرور. تو
حرف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے وہ کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ ان فیکم رسول اللہ، یہ انا کا اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ انا کا اسم ہے رسول، اور اللہ ہی کلمہ کون سی حالت میں ہے؟ اللہ ہی یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اللہ کے رسول. پیچھے کی آیت ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو یہ کہ بے شک تم میں ہے اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، جان لو کہ تم میں ہے اللہ کے رسول. فیکم، فی حرف جر ہو جائے گا، اور کم جو ہے وہ فی محل جر ہو جائے گا، یعنی اسم مجرور کی جگہ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی زیادہ انالیسس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ خبر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ خبر موجود نہیں ہوتی، خبر محذوف ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے، الفاظ میں موجود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، جہاں پہ ہمیں کوئی چیز ملے گی، کیونکہ کچھ جگہوں پہ یہ قرآن کی آیات ہیں، تو اس میں جو چیز ہمیں مل رہی ہے ہم پریکٹس کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی اس کو سمجھ رہے ہیں. ہر سینٹنس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں ہوں. جہاں پہ آئے گی اس کو پہچان کے اس کو اس حساب سے دیکھ لیں گے. سر انا انا کی کس طرح استعمال ہوتے ہیں، ایک بار پھر ریپیٹ کر دیجیے گا. میں نے کہا تھا انا جو ہے وہ عام طور پہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ بیچ میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جو ایک چھوٹا سا اور ٹاپک ہے وہ ہے استفہام. استفہام، اس کا معنی کیا ہوگا؟ استفہام اس کا جو بالکل لغوی معنی کریں گے وہ ہوگا فہم طلب کرنا. ٹھیک ہے، جس طرح استغفار کیا تھا؟ مغفرت طلب کرنا. استفہام فہم طلب کرنا، سمجھنا. ٹھیک ہے، تو یہ حروف استفہام ہوتے ہیں یا اس میں استفہام ہوتے ہیں. استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، کوشچن کرنا. ٹھیک ہے، تو استفہام کرنے کے لیے یا کوشچن کرنے کے لیے عربی زبان میں صرف سوالیہ نشان نہیں، بلکہ کچھ حروف اور کچھ مخصوص اسما، کچھ ناؤنز ایسے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں، کچھ نیچے مینشنڈ ہیں، جیسے کہ انا. انا کا معنی ہوتا ہے کیسے یا کدھر سے. من، کون. یہ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو دوسری کتاب میں بھی دیکھا تھا، من انتا، تم کون ہو. اینا کا مطلب کہاں. کم کا معنی ہوتا ہے کتنے. ایو کا معنی ہوتا ہے کون سی. لمن کا معنی ہوتا ہے کس کے لیے. یا حل، اس کا معنی کیا. متا یا ایانا، اس کا معنی ہوتا ہے کب. ما اور ماذا کیا. لماذا اور لما کیوں. اور کیفا کا معنی کیسے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ڈیٹیل آپ کے پاس مینشن ہے کہ پورے قرآن میں کہیں سوالیہ نشان موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں تو ایسا کوئی بھی نشان نہیں ہے. الفاظ اور جملے ہی اس طرح کے معنی کو واضح کرتے ہیں. یعنی جب سوال آئے گا یا کوئی ورڈ ایسا آئے گا کوشچن کا، تو پھر وہاں پہ سمجھ لیا جائے گا کہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کچھ اور سینٹنسز اور آیات ہیں. پہلی ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. کیف کا معنی کیا تھا؟ کیسے. تکفرون، تم کفر کرتے ہو. تکفرون انتم. باللہ، اللہ کا، یا کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم تھے امواتا، ڈیڈ. ٹھیک ہے، تم تھے میت، تم تھے اموات. موت کی جمع ہے موتن امواتن، یعنی تم اس حال میں تھے کہ تمہاری کوئی زندگی ہی نہیں تھی. عدم الحیات، زندگی نہ ہونا، موت. اچھا کیفا اس میں استفہام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیفا کیسے. تکفرون باللہ تم کفر کرتے ہو اللہ کا. وکنتم اور تم تھے. اس میں کانا اور اس کا اسم ہو گیا.
काना का इसम कौन सी हालत में होता है? काना का इसम हालत रफा में होता है, मरफू होता है, और काना की खबर मंसूब होती है। तो अमवाता कौन सी हालत हो गई? मंसूब। अगर सवाल हो कि अमवाता मंसूब क्यों है, तो जवाब क्या होगा? काना की ये खबर है। ठीक है जी। हर्फ मुशब्बह बिल फेल और फेल नाकिस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग अलग टूल्स हैं। ठीक है जी। नंबर 2, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलूना। लिमा ये असल में शॉर्ट है लिमाजा का। ठीक है, लिमा का शॉर्ट है लिमा। लिमा, लिमा का माना क्या था? क्यों। लिमा क्यों, तक़ूलूना तुम कहते हो या तुम बोलते हो, माँ जो, ये माँ कौन सा होगा? माँ मौसूला हो जाएगा। ठीक है, क्यों तुम कहते हो वो जो ला तफ़अलूना नहीं तुम करते। तफ़अलूना तुम करते, ला तफ़अलूना तुम नहीं करते। लिमा तक़ूलूना क्यों तुम कहते हो वो जो तुम नहीं करते। ठीक है जी। नंबर 3, काना अन्ना लाला सभी किस्म के अखवात है। काना नहीं है, इन्ना अन्ना लाकिन्ना और लाअल्ला ये सब एक है। काना लैसा सौरा ये अलग है। ठीक है जी। नंबर 3, इसको रीड कैसे करेंगे? मत्ता अस्साअतु, मतस्साअतु। ठीक है, असल में था अस्साअतु मता, अस्साअतु मता। अस्साअ का माना क्या होता है? इसका माना होता है, अस्साअ का माना लम्हा घड़ी। ठीक है, वैसे जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है उसको भी कहते हैं अस्साअ, और एक घंटे को भी कहते हैं अस्साअ। ठीक है, लेकिन लम्हा या घड़ी जो होता है ये इसका एक्चुअल पुराना मुराद है। और ये वर्ड जो है कुरान में किस लिए इस्तेमाल हुआ है? क़यामत के माने में इस्तेमाल हुआ है, कि वो घड़ी जब अल्लाह ताला सब चीजों को खत्म करेंगे। तो मतस्साअ क़यामत कब है? कब है क़यामत? ठीक है, कब है क़यामत। नंबर 4, अ अंतुम मुस्लिमूना, अ अंतुम मुस्लिमूना क्या तुम सब मुसलमान हो? बिल्कुल सही, ये अ सवालिया हो गया। अंतुम तुम हो गए, मुस्लिमूना मुसलमान हो गए। अंतुम मुस्लिमूना तुम मुसलमान हो, अ अंतुम मुस्लिमूना क्या तुम सब मुसलमान हो। नंबर 5, अईना शुरकाउकुम, अईना शुरकाउकुम। अईना का माना क्या था? अईना का माना था कहाँ का। ठीक है, अईना हो गया कहाँ। शुरकाउकुम ये दो वर्ड्स हैं, शुरकाउ अलग है और कुम अलग है, आपस में क्या बनेंगे ये? मुज़ाफ और मुज़ाफ इलै, तुम्हारे शुरका। ठीक है, शुरका जमा है शरीक उनकी, शरीक कहते हैं पार्टनर्स को, शुरका शरीक पार्टनर, शुरका पार्टनर्स, यानी वो जिनको तुम शरीक ठहराते थे किसके मुकाबले में? किसके मुकाबले में शरीक ठहराते थे? अल्लाह ताला के मुकाबले में, यानी तुम जिनके साथ, जिनकी उस पर शिरक करते थे अल्लाह ताला के साथ। ठीक है, अईना शुरकाकुम जिनकी तुम इबादत करते थे, तो कहाँ है वो जो जिनको तुम शरीक ठहराते थे। बिल्कुल सही। यहाँ पे इनका एक सवाल था, अस्साअतु मरफू क्यों है? ये इस वजह से मरफू है क्योंकि ये असल में मुब्तदा है, अस्साअतु मता। ठीक है जी। नंबर 6, कैफा हालुकुम, तर्जुमा क्या हो जाएगा? तुम्हारे हाल या आप सबके हाल कैसे हैं? आपके हाल कैसे हैं? नंबर 7, हल मिन मजीदिन, हल क्या, मिन से, मजीद, मजीद या एक्स्ट्रा या एडिशनल।
تو کیا ایڈیشنل میں سے کچھ ہے, کیا اور کچھ ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. یہ کس کا قول ہوگا حل میں مزید؟ حل میں مزید جہنم کا قول ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اس میں مخلوق کو ڈالیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت اسے پوچھیں گے کہ کیا تم بھر گئی ہو, تو وہ کہے گی حل میں مزید. ٹھیک ہے, کیا اور کوئی مزید ہے, کیا کچھ مزید ہے؟ ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی چیزیں کلیئر ہوں گی. بہت آسان سی چیزیں, کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ پریکٹس کریں گے, یہ رولز بھی ذہن میں رہ جائیں گے کہ افعال ناقصہ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے, ان کی خبر منصوب ہوتی ہے, اور حروف مشبہ بالفعل ان کا اسم منصوب ہوتا ہے, ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے. مختلف معانی میں آتے ہیں, اور پھر کچھ حروف اور اسماء استفہام ہیں, ان کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہوتا, یہ اسم مبتدا یا خبر کی جگہ پہ آتے ہیں, یا پھر اگر حرف ہوتا ہے تو سینٹینس سے پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کیا ہم نہیں بول سکتے حل من مزید؟ ہم بول سکتے ہیں, حل من مزید بولا جاتا ہے, لیکن میں ویسے بتا رہا قرآن میں یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنم کے اعتبار سے بتایا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہمارے پاس حروف شرط, حروف ندا, اور بس تقریباً 2 ٹاپکس رہ گئے ہیں بیسیکلی, اسماء مشتقات اور وہ. تو انشاءاللہ کوشش کر کے ہم ان دونوں چیزوں کو کل دیکھنے کی کوشش کریں گے, تاکہ پھر ہم ایک جو چیز ہماری دوسری کتاب سے بھی رہ گئی ہیں اور آیات کا جو تجزیہ ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ پھر شروع کر دیں. الحمدللہ. کیف حالکم, اس میں کیفہ جو ہے, حالکم اصل میں مبتدا ہو جائے گا, کیفہ خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں زیادہ کنفیوز نہ ہو فی الحال. حالکم مبتدا, کیفہ خبر. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.